نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تعمیر قواعد سے ترکیب کی مشق کریں گے۔ ترکیب کس طرح کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کی مشق کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ترکیب کی مشق۔ دیکھیں نمبر 1 میں ہے، یعنی پہلا جملہ ہے احمد نے زید کو مارا۔ یہ جملہ ہے، یہ مثال ہے۔ اس کی ترکیب کس طرح ہوگی دیکھیں۔ مارا فعل ماضی، احمد نے زید کو مارا، اس میں جو لفظ مارا ہے یہ فعل ماضی ہے۔ احمد فاعل، کیونکہ احمد کام کرنے والا ہے، مارنے کا کام کس نے کیا؟ احمد نے کیا، تو احمد فاعل۔ نے علامت فاعل، لفظ نے جو ہے نا احمد نے، تو اس میں لفظ نے یہ علامت فاعل ہے، فاعل کی علامت ہے۔ زید مفعول بہ، احمد نے زید کو مارا، تو زید لفظ زید یہ مفعول بہ ہے، کس کو مارا؟ زید کو مارا، یعنی مارنے کا فعل کس پر واقع ہوا؟ زید پر واقع ہوا، تو معلوم ہوا کہ زید مفعول بہ۔ کو علامت مفعول، یعنی لفظ کو جو ہے یہ مفعول کی علامت ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ مارا فعل اپنے فاعل احمد اور اپنے مفعول زید سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ نمبر 2، دوسری مثال ہے بڑھئی لکڑی چیرتا ہے۔ اس کی ترکیب کس طرح ہوگی دیکھیں۔ بڑھئی لکڑی چیرتا ہے، اس میں چیرتا ہے فعل حال، چیرتا ہے یہ فعل ہے اور فعل حال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے زمانہ موجودہ میں چیرنے کا کام ہونا سمجھا جا رہا ہے، تو چیرتا ہے یہ فعل حال۔ بڑھئی فاعل، کیونکہ چیرنے کا کام بڑھئی کر رہا ہے تو معلوم ہوا بڑھئی فاعل ہوا۔ لکڑی مفعول بہ، کیوں لکڑی مفعول بہ؟ کیونکہ چیرنے کا کام لکڑی پر واقع ہو رہا ہے، اس لیے لکڑی مفعول بہ، اس کو بیان کر رہے ہیں لکڑی مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ نمبر 3، محمود نے کاغذ پھاڑا۔ محمود نے کاغذ پھاڑا، اس کی ترکیب کس طرح ہوگی دیکھیں۔ پھاڑا فعل ماضی، پھاڑا جو ہے یہ فعل ہے، اور کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، کیونکہ اس سے زمانہ گزشتہ میں پھاڑنا سمجھا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ پھاڑا فعل ماضی۔ اور محمود فاعل، کیونکہ کس نے پھاڑا؟ محمود نے پھاڑا، تو محمود اس کام کو انجام دینے والا ہے، اس لیے محمود فاعل۔ نے علامت فاعل، محمود نے کاغذ کو پھاڑا، تو اس میں لفظ نے جو ہے یہ علامت فاعل۔ کاغذ مفعول بہ، لفظ کاغذ جو ہے یہ مفعول بہ، کیونکہ پھاڑنے کا فعل کہاں واقع ہو رہا ہے؟ کاغذ پر، تو کاغذ مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ مثال نمبر 4، خالد قرآن پڑھتا ہے۔ خالد قرآن پڑھتا ہے، اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ اس میں دیکھیں پڑھتا ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں پڑھتا ہے فعل حال۔ خالد فاعل، کیونکہ خالد پڑھ رہا ہے تو خالد فاعل۔ قرآن مفعول بہ، کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن، یعنی پڑھنے کا فعل قرآن پر واقع ہو رہا ہے، تو قرآن مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ نمبر 5، تو محمود کو مت مار۔ تو محمود کو مت مار، تو یہاں پہ دیکھیں مت مار فعل نہیں ہے، یعنی اس کے ذریعے سے نہ مارنے کو طلب کیا جا رہا ہے، یعنی مارنے سے روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مت مار یہ کہے کہ مارنے سے روکا جا رہا ہے، تو مت مار فعل نہیں۔
تو علامت فاعل، ٹھیک ہے، تو فاعل، تو جو ہے یہ فاعل، کس کو کہا جا رہا ہے کہ تو مت مار؟ تجھے کہا جا رہا ہے، تو لفظ تو جو ہے یہ فاعل، ٹھیک ہے۔ سو بیان کرتے ہیں، تو محمود کو مت مار، مت مار فعل نہیں، تو فاعل، محمود مفعول بہ، ٹھیک ہے، محمود پر مار واقع ہونے والی تھی، اس سے روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، محمود کو مارنے سے روکا جا رہا ہے، تو محمود مفعول بہ، اور لفظ کو علامت مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ نمبر 6، حامد روٹی کھائے گا، یہ چھٹی مثال ہے، چھٹا جملہ ہے۔ اس میں کھائے گا فعل مستقبل، کیونکہ کھائے گا سے معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی کھایا نہیں ہے بلکہ آنے والے زمانے میں کھائے گا، تو یہ فعل مستقبل ہے۔ حامد فاعل، کون کھائے گا؟ حامد کھائے گا، یعنی کھانے کا کام حامد کرے گا، اس لیے حامد فاعل۔ روٹی مفعول بہ، کیا کھائے گا؟ روٹی کھائے گا، تو روٹی مفعول بہ، فعل یعنی کھائے گا، اور فاعل یعنی حامد، مفعول بہ یعنی روٹی، یہ سب مل کر جملہ فعلیہ ہوا، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ مثال نمبر 7، کلثوم دال پکاتی ہے، اس میں پکاتی ہے فعل حال، کیونکہ زمانہ موجودہ میں پکاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ فعل حال ہے۔ کلثوم فاعل، کون پکاتی ہے؟ کلثوم، تو کلثوم فاعل۔ دال مفعول بہ، کیونکہ کیا پکاتی ہے؟ دال، یعنی پکانے کا کام دال پر واقع ہے، اس لیے دال مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ زبانی اور تحریری مشق، ذیل کے جملوں میں فعل، فاعل، مفعول بہ پہچان کر ان کی ترکیب کرو، یعنی اس جو جملے دیے گئے ہیں ان کی ترکیب آپ کو اپنے اساتذہ کو سنانا بھی ہے، اور ساتھ میں اپنی کاپی میں تحریر بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے، اور لکھ کر کے اپنے استاد صاحب کو دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، آئیے ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو جملہ ہے، جو مثال ہے، وہ ہے بچہ دودھ پیتا ہے۔ اس مثال میں پیتا ہے فعل حال، اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، بچہ دودھ پیتا ہے، پیتا ہے فعل حال، بچہ فاعل، کیونکہ بچہ دودھ پی رہا ہے تو بچہ فاعل، اور دودھ مفعول بہ، کیا پی رہا ہے؟ دودھ پی رہا ہے، تو دودھ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ فاطمہ نے قرآن پڑھا، اس مثال میں پڑھا فعل ماضی، کیونکہ یہ زمانہ ماضی میں ہو چکا ہے، پڑھنے کا کام زمانہ ماضی میں ہو چکا ہے، تو یہ فعل ماضی ہوا۔ فاطمہ نے قرآن پڑھا، اس میں پڑھا فعل ماضی، فاطمہ فاعل، کیونکہ پڑھنے والی کون ہے؟ فاطمہ، تو فاطمہ فاعل، اور نے، لفظ نے جو ہے یہ علامت فاعل، اور قرآن مفعول بہ، کیا پڑھا؟ قرآن، تو قرآن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ مجھ کو خالد پڑھائے گا، مجھ کو خالد پڑھائے گا، اس مثال میں پڑھائے گا فعل مستقبل، یعنی آئندہ زمانے میں پڑھائے گا، زمانہ مستقبل میں پڑھائے گا، تو معلوم ہوا کہ یہ فعل مستقبل، اور کون پڑھائے گا؟ خالد، تو خالد فاعل، ٹھیک ہے، پڑھانے والا کون ہے؟ خالد، تو خالد فاعل، کس کو پڑھائے گا؟ مجھے، تو مجھ جو ہے یہ ہے مفعول بہ، اور کو علامت مفعول، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ محمود چاول کھا رہا ہے، اس کی ترکیب ہوگی کھا رہا ہے فعل حال، کیونکہ ابھی کھا رہا ہے تو یہ فعل حال ہے، اور کون کھا رہا ہے؟ محمود، تو محمود فاعل ہوا۔ کیا کھا رہا ہے؟ چاول، تو چاول مفعول بہ ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ تم سائیکل چلاؤ، اس مثال میں چلاؤ فعل امر، چلاؤ، تم سائیکل چلاؤ، یعنی سائیکل چلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو تم سائیکل چلاؤ
اس میں چلاؤ فعل امر اور تم اس کا فاعل، کیونکہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو تم فاعل، اور سائیکل مفعول بھی. کیا چلاؤ؟ سائیکل. تو سائیکل مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. ماں نے بچے کو سلایا. اس مثال میں سلایا فعل ماضی اور ماں فاعل، کیونکہ ماں نے سلایا تو ماں فاعل. اور لفظ نے، معنی میں جو لفظ نے ہے یہ علامت فاعل، فاعل کی علامت ہے لفظ نے. بچے، معنی بچے کو سلایا تو بچے مفعول بھی ہے، یعنی کس کو سلایا؟ بچے کو سلایا تو بچے مفعول بھی، اور کو یہ علامت مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. حمیدہ کپڑا سیتی ہے. اس میں سیتی ہے فعل حال. حمیدہ کپڑا سیتی ہے یعنی ابھی سی رہی ہے، تو یہ فعل حال ہے. اور حمیدہ فاعل، کیونکہ کون کپڑا سیتی ہے؟ حمیدہ. کام کرنے والے کو، فعل کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، تو حمیدہ سینے کا کام کر رہی ہے، اس لیے حمیدہ فاعل. کیا سیتی ہے؟ کپڑا. تو کپڑا مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. میں نے بلایا زید کو. ٹھیک ہے، میں نے بلایا زید کو. اس مثال میں بلایا فعل ماضی، کیونکہ یہ زمانہ ماضی پر یعنی گزشتہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے، تو بلایا فعل ماضی. اور میں یہ ہوا فاعل، کیونکہ کس نے بلایا؟ میں نے، تو میں فاعل. اور لفظ نے یہ علامت فاعل. میں نے میں جو نے ہے یہ علامت فاعل. اچھا، کس کو بلایا؟ زید کو. تو زید مفعول بھی، اور کو یہ علامت مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. حامد خط پڑھتا ہے. اس مثال میں خط پڑھتا ہے یعنی پڑھتا ہے، یہ ہے فعل حال، کیونکہ ابھی پڑھ رہا ہے تو یہ فعل حال ہے. کون پڑھتا ہے؟ حامد پڑھتا ہے، تو حامد اس کا فاعل. پڑھنے کا کام کیونکہ حامد کر رہا ہے تو حامد اس کا فاعل. اچھا، کیا پڑھ رہا ہے؟ خط. تو خط ہوا مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. زینب کھانا پکائے گی. اس مثال میں پکائے گی فعل مستقبل، کیونکہ اس سے زمانہ مستقبل میں آنے والے زمانے میں پکانے کا کام سمجھا جا رہا ہے، تو یہ ہوا فعل مستقبل، پکائے گی. ٹھیک ہے. اور زینب فاعل. کون پکائے گی؟ زینب. تو زینب فاعل. اچھا، کیا پکائے گی؟ کھانا. تو کھانا مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. اللہ و رسولہ اعلم. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.